جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی ایک ہی بڑی خبر ہے جو کہ جیل بھرو تحریک سے متعلق ہے، اور جیل بھرو تحریک سے متعلق ہم آپ کو کچھ اطلاعات بھی دیں گے، کچھ خبریں بھی دیں گے. اور پرویز الہی صاحب جو ہے باقاعدہ اب تحریک انصاف کا حصہ بن چکے ہیں، تو ان کا مستقبل تحریک انصاف میں کیا ہے، کیونکہ سر منڈاتے اولے ان کو پڑھ رہے ہیں. بہت ساری لوگ جو ہیں وہ ظاہر جماعت کے اندر ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کس طرح سے ان کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے یا وہ ٹف ٹائم دیں گے. یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہوگا. اس کے اوپر بھی آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف کو اس وقت کون سے چیلنجز کا سامنا ہے. عمران خان صاحب کے سر کے اوپر بھی گرفتاری کی جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے جو معاملہ ہے جیل بھرو تحریک کا، اس کا بہت شور تھا اور تحریک انصاف نے بہت انویسٹمنٹ کی. عمران خان صاحب کے میسیجز، ان کے آپ نے دیکھا کہ ایک آف دا ریکارڈ ایک ان کی میٹنگ کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، جس میں انہوں نے ہر ایم این اے جس نے ٹکٹ لینا ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ دیا کہ آپ نے لوگوں کو لے کے آنا ہے، اور اگر نہ آپ لے کے آئے تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو جو ہے وہ نہیں دیں گے، ٹکٹس نہیں دیں گے جماعت کی، جو کہ اگلے انتخابات کے لیے. بہت سی کوششیں ہو رہی تھیں اور جماعت جو ہے وہ کافی دنوں سے اس کی پریپریشن تھی. بلکہ یوں کہا جائے گا کہ تحریک انصاف نے اپنا سارا زور جو تھا وہ اس تحریک کے اوپر لگا دیا تھا اور لگا دیا ہے، کیونکہ آج اس کا آغاز ہوا ہے. اور اس کو ہم نقطۂ آغاز کہیں گے ان کی تحریک کا، یا نقطۂ انجام کہیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیا عمران خان صاحب اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل کر پائے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ انتخابات کے لیے جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے سلسلے میں انہوں نے آج یہ تحریک کا آغاز کیا ہے. عمران خان صاحب نے آج خطاب بھی کیا قوم سے، جو کہ وہ روز کرتے ہیں، اور اس میں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈپریس بھی نظر آئے، مایوس بھی نظر آئے، غصے بھی نظر آئے. دھمکی بھی انہوں نے دی کہ آج اب میں چھوڑوں گا نہیں، دوبارہ ایک دفعہ آ گیا تو بالکل نہیں چھوڑوں گا. سابق ایکس چیف کی بھی بات کی، لیکن پورا ذکر نہیں کیا. زیادہ حکومت گرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ انہوں نے زرداری صاحب اور نواز شریف کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر جو ہے وہ لگا دی. تو بہت ان کے غصے کی وجوہات تھیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں پرسوں بھی جب وہ 3 دن پہلے جب وہ جیل اس کے لیے عدالت کے لیے نکلے تھے، تو وہ سارا دن جو تھا وہ ان کی کیمپینز چلی تھی. کوئی بہت ظاہر ہے وہ چھوٹی جگہ تھی، کراؤڈ نکل بھی آیا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں کراؤڈ موجود نہیں تھا جتنی بڑی تعداد میں پورا دن انہوں نے انتظار کیا، 3 بجے کا، 5 بجے کا، اور باقاعدہ انہوں نے انتظار کیا لوگوں کا کہ ایک بڑے جلوس کی صورت میں وہ وہاں پہ جائیں گے اور وہ پیش کریں گے کہ میں ایک بہت پاپولر لیڈر ہوں، اور آپ دیکھیے کہ لوگ یہاں جوک در جوک جو ہے وہ آئے ہیں. بہرحال وہ پھر پیش ہو گئے. وہ بھی کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا وہ بھی جلوس نہیں تھا، ایک اچھا ایک سائزیبل کراؤڈ ضرور تھا. لیکن آج جو ان کی جیل بھرو تحریک کے ساتھ ہوا ہے، کسی طور بھی آج کے دن کو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آگے جا کے بھی یہ شاید کوئی ناکام ہوگی یا لوگ نہیں نکلیں گے، لیکن آج کی تاریخ میں جو پی ٹی آئی کا شو تھا یہ ایک ناکام شو تھا. اور چونکہ پی ٹی آئی ایونٹ نکالتی ہے، ایونٹ بناتی ہے، ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتی ہے، اور ایونٹ کی بنیاد کے اوپر یعنی میڈیا گیلریز کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا پرسیپشن بناتی ہے، تو آج ان کا جو پرسیپشن تھا وہ ایک ناکام پرسیپشن تھا. یہ جو اتنے دنوں سے متھ اور اتنے عرصے سے متھ ہے، میں بار بار اس کو چیلنج کرتی ہوں. واحد پولیٹیکل پارٹی ہے، پاپولر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی اور جماعت جو ہے وہ پاپولر ہوگی، مگر یہ جو واحد پولیٹیکل پارٹی والا نیریٹو ہے، میرا خیال ہے کہ یہ الیکشنز جو بھی بلدیاتی ہوئے ہیں کراچی میں، یا آج کا جو شو تھا کیونکہ عمران خان صاحب کی کال تھی، تو یہ ایک ناکام جو ہے وہ شو ہم آج کے دن کا کہہ سکتے ہیں. کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پرسوں ہی اپنی جو ہے وہ حفاظتی ضمانت کروائی ہے. تو جب آپ حفاظتی ضمانت خود کروا رہے ہیں تو عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ لیڈر جو ہے وہ حفاظتی ضمانت پہ ہو اور وہ سڑکوں پہ نکل کے آ کے وہ اپنی جو ہے وہ اپنی گرفتاریاں پیش کریں. گو کہ اسد عمر صاحب نے کسی حد تک، یا شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کردار جو ہے وہ جب لیڈرز نہیں نکلتے. مثلا ہم نے دیکھی 2007 کے اندر جیل بھرو جب پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ لاہور سے لانگ مارچ کرنا چاہ رہی تھیں،
یا وہ نکلنا چاہ رہی تھی. ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اس وقت کی جو اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے کہا جنرل مشرف کے دور میں کہ ہم اب اس کو جیل بھرو تحریک کے طور پہ جو ہے وہ لیں گے. کچھ گرفتاریاں بھی اس وقت عمل میں آئیں, گرفتاریاں ہوئیں. اگر ہم سینکڑوں ہزاروں نہیں کہہ سکتے تو سینکڑوں گرفتاریاں بہرحال جو تھی وہ اس اچانک موومنٹ میں جو ہے وہ ہو گئی تھی. پھر ہم نے 1983 کی جیل بھرو تحریک بھی ہم نے دیکھی یا پڑھی ہے اس کے بارے میں, جو کہ MRD کی تحریک تھی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں. اس میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جو تھی وہ پیش کی تھیں اپنی گرفتاریاں, اور وہ چلے گئے اور انہوں نے کہا جی آپ ہمیں جو ہے وہ گرفتار کریں. آج جس طرح سے پولی گرفتاری اور جو میڈیا کے ساتھ کھیلنے کی کوشش شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسد عمر صاحب بھی جا کے پریزن وار وین کے اندر جو ہے کہ جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے. تو اس طرح کی گرفتاریاں جو ہے نا وہ یہ ہائبرڈ قسم کی جو ایک موومنٹ ہے, یہ موومنٹ اب عوام جو ہیں وہ کافی سمجھدار ہیں, ان کو کافی چیزیں پتہ ہے. تو جب ایک تحریک کا جو سربراہ ہے وہ خود اپنی حفاظتی بیل لے لے گا اور اپنی گرفتاری سے ڈرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ عوام جو ہے یا ان کے جو جماعت ہے وہ کیوں جو ہے وہ آگے آئے گی اور اپنی گرفتاریاں دے گی. آپ کو ہم بتاتے ہیں حیرت انگیز طور پر آج اب تک کے جو فگرز ہیں, صرف 81 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے آج کے دن میں, صرف 81. اور وہ بھی پولیس خود اعلان کر رہی تھی کہ آؤ 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 کنے کنے جانا ہے بلو دے کار, کنے کنے جانا ہے بلو دے کار, آؤ گرفتاری دو. یعنی پولیس کا جو انسپیکٹر تھا وہ اپنی مائکرو فون سے وہ جو ہے وہ اناؤنس کر رہا تھا کہ جی آپ نے جو ہے وہ یہ دینی ہے تو آپ دے دیں گرفتاری, ہم یہاں پہ تیار بیٹھے ہیں. تو یہ ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے ایک جو معاملات آپ نے دیکھے ہیں تو اس سلسلے میں تو پہلا دن تو کم از کم پہلے دن کی حد تک جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ناکام شو تھا پاکستان تحریک انصاف کا. آگے خان صاحب کہتے ہیں ہزاروں لوگ نکلے تھے, آج تو ہزاروں نہیں تھے, 2000 لوگ اگر ہیں تو ٹھیک ہے وہ صحیح ہے, ان کا فگر ہزاروں کا ہوگا, لیکن بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہزاروں اور نکلیں گے, تو میرا خیال ہے کہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ہزاروں کو نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے. دوسری جانب اگر آپ کو بتائیں کہ پرویز الہی صاحب کا جو آنا ہوا ہے, اور میں چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کے بارے میں بھی بہت بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ظاہر ہے ان کے اوپر توشہ خانہ کا کیس ہے, ان کو بھی پیش ہونا ہے. اسی طرح سے ان کی اہلیہ کے اوپر اب کیس سامنے آ گیا, وہی توشہ خانہ والا, دونوں کو پیش ہونا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ مختلف انسدادی دہشت گردی کا مسئلہ ہو یا دیگر جو کیسز ہیں ان کے اوپر, ان کی بینکنگ کوڈ کا معاملہ ہے جو کہ ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ ہے. تو ان سارے کیسز کے اندر عمران خان صاحب کو اپنی گرفتاری نظر آ رہی ہے. کافی خطرناک کیسز ہیں, ظاہر ہے کہ یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کا ہے اس میں منی لانڈرنگ کا اینگل بھی جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے. تو یہ کافی خطرناک صورتحال ہے, اور اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی جماعت کے اندر اس وقت انڈکشن جس طرح سے ہوئی ہے, اور پرویز الہی صاحب کی اناؤنسمنٹ فواد چودھری صاحب نے کی ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے, فواد چودھری صاحب سے کروائی, اور ان سے کروائی جن کے بارے میں کچھ دن پہلے پرویز الہی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جی اچھا ہوا گرفتار ہوا, پہلے گرفتار ہو جاتا تو ہماری اسمبلی بچ جاتی. ان کی گرفتاری کے اوپر ان کا جو ریاکشن تھا وہ تھا, اور عمران خان صاحب نے اسی کا بدلہ جو ہے وہ یوں لیا ہے کہ فواد چودھری صاحب سے کہا ہے کہ آپ جا کے کھڑے ہو جائیں اور ان کی اناؤنسمنٹ کروائیں, ورنہ وہ خود چاہتے تو وہ کھڑے ہو سکتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے اسمبلیاں توڑوانے کا اعلان کیا تھا ساتھ بٹھا کے, تو وہ پھر بھی ساتھ بٹھا کے ان کو کہہ سکتے تھے کہ یہ میرا نائب صدر ہے یا صدر ہے جو بھی ہے پارٹی کا. اور پھر جس طرح سے ریلکٹنٹلی جو ہے وہ اناؤنس کیا فواد چودھری صاحب نے, اس سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ پرویز الہی صاحب کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آج ایک اور بہت دلچسپ اسٹیٹمنٹ تھا جو کہ سامنے آیا, اور وہ اسٹیٹمنٹ تھا جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا. اور قریشی صاحب نے فرمایا کہ خان صاحب نے کہا کہ آپ سینئر ترین آدمی ہیں تو آپ نہ جائیں, تو میں اگر پھر بھی میں نے اپنی جو گرفتاری ہے وہ پیش کی. تو وہ یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ میں سینئر ہوں جی, میرے علاوہ اور کوئی سینئر نہیں ہے. تو اس سے آپ کو لگتا ہے اس سے پہلے شاہ محمود قریشی ورسز جہانگیر ترین تھا, جہانگیر ترین صاحب کو آؤٹ کر دیا گیا. اب پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کا مستقبل شاید محفوظ ہوگا, کیونکہ پرویز الہی صاحب ایک بڑے گھاگ اور زیرک سیاستدان ہیں, تو ایسے تو وہ نہیں گئے. کچھ گارنٹیز ان کے پاس ہوں گی جس کی بنیاد کے اوپر وہ گئے ہیں, اور عمران خان صاحب کو ان کی شاید ضرورت بھی ہے, اس لیے وہ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو اب ان کی پارٹی میں کیا ہوگا یہ ایک بہت ہی اہم بات ہوگی جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. تو پھر بات ہم نے کی ہے, تو پھر جو
انٹرسٹنگ بات ہے صرف 81 لوگ آج گرفتار ہوئے ہیں، اور اگر اسی طرح سے اسی تواتر کے ساتھ لوگ گرفتار ہوتے رہے عمران خان صاحب کے، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ الیکشن کے انعقاد کے لیے وہ جو ہے وہ اپنی تحریک چلا رہے ہیں، تو وہ تحریک کیا ہوگی، یہ ایک آپ کے سامنے ہے۔ آسٹیریٹی کے اوپر یعنی بچت کی جو اسکیم آج پرائم منسٹر نے بتائی ہے اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم یہ ریئلائزیشن ہے، لیکن اس میں انہوں نے جو فوجی افسران کے پلاٹس ہیں اس کی بات نہیں کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لیکن ایک بڑی بات ہوئی ہے کہ فوج تیار ہو گئی ہے جو غیر دفاعی اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے، اور میرا خیال ہے یہ آئی ایم ایف کی بھی بہت بڑی ایک شرط تھی۔ اسی طرح سے جو سنگل اکاؤنٹ ہے ٹریجڈی ہے اس کے اوپر بھی آئی ایم ایف کی بہت بڑی شرط تھی۔ یہ دونوں جو ہیں آسٹیریٹی میں لگا کے تو پیش کیے گئے ہیں، دیر آئے درست آئے، اچھی بات ہے، اور اللہ کرے کہ ان جو بچت کی جو اسکیم ہے اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو۔ تو کیا ہوگا اب جیل بھرو تحریک کا، اور عمران خان صاحب کی پیشی ہے 28 تاریخ کو، وہ گرفتار ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس کے اوپر بھی ہم آپ کو مزید اپڈیٹس دیتے رہیں گے، اور پھر توشہ خانہ کے اندر ان کی اور ان کی اہلیہ کی جو پیشی ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔